غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جو قتل و غارت گری جاری ہے اس پر ویلفیئر پارٹی کی طرف سے آج پریس کلب میں ایک پروگرام کیا گیا اور اسے انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے ویلفیئر پارٹی کے صدر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس صاحب موجود ہیں۔ آپ نے انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس کو اور اس سے زیادہ کوئی اگر لفظ ہے تو میں وہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں پچھلے ایک مہینے سے غزہ میں، اس سے زیادہ ظلم انسانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، یعنی کم سے کم ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک ملک نہتے لوگوں پر، شہریوں پر، بچوں پر، خواتین پر، مظلوموں پر بم برسا رہا ہے، بڑی بڑی کالونیوں کو کھنڈر بنا رہا ہے، ہاسپٹلس کو تباہ کر دیا، پورے ہاسپٹل جو وہاں پہ وہ تھے، یو این کی ایمبولینسز کو پہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، ایون جو جرنلسٹ کور کرنے گئے ہیں ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو کسی بھی جنگ میں نہیں ہوتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے فوجوں کے درمیان میں، جنگ انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی یعنی سویلین پر حملہ کرنے کا کوئی اختیار کسی بھی ملک کو نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جنگیں ہوئی، پاکستان کے ساتھ ہماری کئی بار جنگیں ہوئی ہے، اور بھی ملکوں کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن شہریوں پہ حملے نہیں ہوئے، بارڈر پہ حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ آپ شہریوں پہ حملے کر رہے ہیں، ہاسپٹل پہ حملے کر رہے ہیں، بچوں کو مار دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے پانی بند کر دیا، آپ نے جو ہے دودھ بند کر دیا، آپ نے جو ہے لائٹ بند کر دی ہے، انٹرنیٹ بند کر دی ہے۔ یہ تو آپ نے ایک طرح سے جیل کے اندر لوگوں کو دھکیل دیا ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ بڑا ظلم دنیا نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی ہر طرف مذمت کی جا رہی ہے، اسے غلط قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حماس نے جو 7 اکتوبر کو سب سے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی تو انسانیت کا قتل ہوا ہے، عام لوگ مارے گئے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ 7 اکتوبر کے واقعے کو 75 سال کے اس پورے پیریڈ سے کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ہاں ظلم ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہیں کہ 1948 میں جب اسرائیل کو زبردستی مسلط کیا گیا تھا بڑی طاقتوں کے ذریعے سے، اس کے بعد سے لگاتار 1948 سے لے کر اب تک کے اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو دھکیلتا چلا گیا، بالآخر 2 بڑی جیلوں میں، ایک غزہ پٹی اور ایک ویسٹ بینک، وہاں پہ قید کر دیا گیا، اور ہر چیز کے لیے وہ اسرائیل پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ جن کا ملک تھا ان کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا آپ نے، ان کے کئی ہزار لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا، آپ نے مسجد اقصیٰ پر کئی بار وہاں پہ پابندیاں لگائی، لوگوں کو نہیں داخل ہونے دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے جو ہے بالآخر یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ یروشلم میں جو مسلمان ہیں وہاں سے ہٹا کر ہم یہاں پر پوری طرح قبضہ کر لیں گے بیت المقدس پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی تھی کہ ادھر عربوں سے دوستی کر لیں گے، سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کر کے، اور پھر ہم آپ کا نرسنگار کریں گے پوری طرح سے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو اصل میں 7 اکتوبر کا واقعہ نہیں ہوتا تو شاید یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ 7 اکتوبر کا واقعہ انہوں نے اگر کیا تھا حماس نے، تو ویسٹ بینک نے کیا کیا تھا؟ ویسٹ بینک میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ مغربی کنارے میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، سیٹلمنٹ بن رہے ہیں، بے دخل کیا جا رہا ہے، ٹینک چلائے جا رہے ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تفصیل میں، لیکن یہ ہے کہ میرا سوال جو ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا وہ بھی انسانیت کا قتل نہیں تھا؟ عام شہری اس میں مارے گئے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی آبادی کے اندر ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اسرائیل کی ان حرکتوں کو پسند کرتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے، اور اسرائیل کے قانون مطابق ہر 18 سال سے بڑی عمر کا آدمی ملٹری ٹریننگ لیتا ہے، ہر آدمی ملٹری ٹریننگ لیتا ہے، اور جب بھی اس کے کہا جائے وہ شامل ہو جاتا ہے فوج کے اندر۔ وہ اس سے اس کی تمام غلط حرکتوں میں نمبر 1۔ نمبر 2، 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا، میں نے بتایا تھا وہ ریٹیلیشن تھا ان حرکتوں کا جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی۔ تیسری بات یہ کہ یعنی جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو بھی ہم تک جو خبریں مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ اسرائیل سے مل رہی ہے نا۔ ہم تو نہیں جانتے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ مارے گئے، اسرائیل بتا رہا ہے، پہلے 1400 بتایا تھا، 1200 بتا رہا ہے، اور ہمارے پاس میں جو ایک یعنی غیر مصدقہ خبر آئی ہے اور ویڈیو آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر جو اس کو روکنے کے لیے گئے تھے انہوں نے جو بمبارڈمنٹ کیا اس سے بھی لوگ مارے گئے۔ تو کتنے لوگ حماس کے حملے سے مارے گئے اور کتنے لوگ ان کے حملے سے مارے ہوئے، یہ ہمارے پاس صحیح اس کا منظر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تو غریب بات ہے کہ آپ کل تک یہ بتاتے تھے کہ ہمارا جو سیکورٹی زون ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، ذرا سا کچھ ہوگا تو سائرن بج جائے گا۔ آپ خاموش بیٹھے تھے،
5000 میزائل آ گئے اور انہوں نے تہس نہس کر دیا آپ کو. تو یہ بات قابل فہم نہیں ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جو کچھ حماس نے کیا وہ بھی قتل عام تھا، وہ بھی آتنکواد تھا، تو یہ بات جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ دھکاتے لوگوں کو 2 جیلوں میں بند کر دیں اور کہیں کہ آپ آواز ہی مت اٹھائیے، آپ کچھ مت کیجیے، جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کرنے دیجیے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے امریکہ اور لندن کے احتجاج کی بات کی اور کہا کہ بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن عرب ممالک یا OIC کی بات کریں، آپ ان کے رویے سے کتنا مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں ہے، بلکہ ہم کنڈیم کرتے ہیں عرب ممالک کو اور یعنی عرب لیگ کو کہ وہ ایک مضبوط ریزولوشن بھی ملا نہیں سکے. ایک ریزولوشن پیش ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر امریکن اڈے بند کیے جائیں. یہ کہا گیا تھا کہ تیل کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کریں. یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی جو ہے فلائی ہماری جو وہ ہے وہ فلائی زون کو بند کر دیا جائے اسرائیل کے پلینز کے لیے. اور یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے وہ سب منسوخ کر دیے جائیں. وہ منظور نہیں کیا گیا، اس کو ویٹو کر دیا سعودی عرب نے، اس کو ویٹو کر دیا بحرین نے، اس کو ویٹو کر دیا مراکش نے، اس کو ویٹو کر دیا UAE نے. تو عرب کا رویہ تو بہت خراب ہے. حالانکہ جو کچھ لڑائی حماس یا فلسطینی لڑ رہے ہیں وہ عربوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر حماس ختم ہو جائے، فلسطینی جنگ ہار جائیں، تو اگلا نشانہ عرب ممالک ہی ہوگا. آپ نے بھارت سرکار پر سوال اٹھایا کہ جبکہ ابھی 2 دن پہلے UN ریزولوشن جو لایا گیا تھا اس پر ہندوستان نے ووٹنگ کی ہے اور فلسطین کی ہے. ہندوستان نے کی ووٹنگ کی، ہندوستان نے ہیومینٹیرین ایڈ کی ووٹنگ کی ہے. اس سے پہلے ایک ریزولوشن آیا تھا جس میں سیز فائر کی بات کی تھی. اسرائیل کے اپنی زمین پر اسرائیل کے قبضے کی بات کی ہے، اس کے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. سیٹلمنٹ جو ہو رہا ہے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. جو سیٹلمنٹ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے اس کی مخالفت ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا سٹینڈ ہے یہ. لیکن جب اس سے پہلے ریزولوشن آیا تھا سیز فائر حمایت نہیں کی انڈیا نے، جو ہے اس کی حمایت نہیں کی سیز فائر کی. بات کی جاتی ہے یہ اردوغان کو ایک اہم فیصلہ لیں گے اور خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ان کا رویہ ایک دم بالکل بہت ہی مطلب جس کو کہا جائے سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ان کا قدم نہیں ان کی طرف سے آیا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارا کہنا یہ کہ صرف ترکی نہیں ہے، ایران نے بھی جو کچھ اس پہ سٹینڈ لیا وہ زبانی جماعت تک ہی محدود ہے. آگے بڑھ کر وہاں پر ان کے حمایت میں آگے بڑھنا کام کرنا وہ اب تک نہیں ہوا ہے. لیکن ترکی کا تو اس کے ساتھ میں بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں. ترکی کو اپنے ریلیشن ختم کر دینا چاہیے تھا. کہ لوگ ہیں کہ ناٹو سے باہر آ جائیے، ترکی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے رشتے کو ختم کر دیجیے. تو میرے خیال سے ترکی بہت کچھ کر سکتا ہے اس معاملے میں، لیکن ترکی نے نہیں کیا. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ہمیں توقع تھی کہ طیب اردوغان صاحب جو ہیں اس معاملے میں آگے بڑھ کر کوئی بڑا ایکشن لیں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا. بہت افسوسناک ہے. آخری سوال کہ 40 دن ہو چکے ہیں، آج 40واں دن ہے جنگ کا. آگے اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے اور غزہ جنگ جیت گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے سوشل میڈیا کی جنگ ہار گئی. اسرائیل نے جو اپنی بڑی طاقت کا زوم بنا رکھا تھا وہ جنگ ہار گیا. اسرائیل نے مورل سپورٹ لوز کر دیا پوری دنیا کا. اسرائیل نے جو جسٹیفیکیشن تھا کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہولوکاسٹ میں، اس کے وجہ سے ہم کو ایک زمین ملی تھی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا مغربی جرمنی میں شاید وہ جسٹیفائڈ تھا. اس لیے کہ آج جو کچھ اسرائیل یہاں کر رہا ہے، یہودی یہاں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ شاید وہی کچھ وہاں کرتے جرمنی کے اندر، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. لیکن ہمارا کہنا یہ کہ ہم دائرے ہولوکاسٹ کے مخالف ہیں اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ بالآخر فلسطینی جیتیں گے. آج بھی آپ دیکھیے فلسطینیوں کو مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، فلسطینیوں کو شہید ہونے کا کوئی غم نہیں ہے. جو قوم مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور جو قوم موت کا تعاقب کرے، اس کو چیس کرے، اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا ہے. بالآخر یہ جنگ جیتیں گے. شکریہ بات چیت کے لیے. تو قاسم رسول الیاس صاحب کا واضح طور پر کہنا ہے کہ فلسطین یہ جنگ جیتے گا اور اسرائیل کو آخر میں یہ جنگ ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. ویڈیو جرنلسٹ مدھر کینتھولا کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی.